جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے احساس ونٹر اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سعید عمران ودود۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی موجود ہیں، عالم دین بھی موجود ہے، سماجی شعبے سے نمائندگی بھی موجود ہے، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً مختلف کلام بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے ہمارا آج کی اس بزم کا، اس نشریات کا، وہ یقینی طور پر یہی ہے کہ ہم آپ کو دعوت دے سکیں کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور یہ جو بہت وسیع پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے اسے جاری رکھنے کے لیے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے آپ احساس کے دست و بازو بنیں اور جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے آپ اس میں تعاون کریں۔ ہمارے اس وقت اسکرین پر مختلف ریٹ لسٹ بھی موجود ہیں، مختلف پیکیجز کے حوالے سے بھی ہم آگاہی دے رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، مختصراً میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایک خاندان کو ایک ماہ کے لیے راشن فراہم کیا جائے جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک خاندان کے لیے ایک ماہ کے لیے کافی ہوگا، اور نہ صرف اس میں راشن ہے یعنی کہ بنیادی غذائی اجناس ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں مختلف گرم کپڑے اور لحاف اور کمبل بھی رکھے گئے ہیں، اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو اس وقت دکھا بھی سکے کہ مختلف جیکٹس جو ہے وہ رکھی گئی ہیں، جن میں بڑوں کے لیے بھی جیکٹیں موجود ہیں، جن میں بچوں کے لیے بھی جیکٹیں موجود ہیں، لحاف بھی ہے، کمبل بھی ہے اور راشن پیک بھی ہے جس میں بنیادی غذائی اجناس جسے کہہ لیجئے کہ چاول، آٹا، دالیں، چینی، دودھ، پتیاں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے جو کہ ایک خاندان کے لیے ایک ماہ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیکل فنڈ کے حوالے سے تعاون کریں، مختلف کیمپس لگائے جاتے ہیں، مریضوں کی کفالت کی جاتی ہے، انہیں علاج میں سہولت فراہم کی جاتی ہے، اگر آپ اس سلسلے میں میڈیکل فنڈ میں اپنا تعاون شامل کرنا چاہتے ہیں تو $45 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جہاں مسجدیں دور دور موجود ہوں اور وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے دور کا سفر کرنا پڑتا ہو، یا پھر وہ مجبوری کی حالت میں گھر پہ ہی نماز پڑھنے پر مجبور ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی جائے آپ کی جانب سے، تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ایک اسمال ہینڈ پمپ جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی موجود نہیں ہے، وہاں پر اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ بہت سے دوست الحمدللہ تعاون بھی کر رہے ہیں، میں چند کے نام بھی لیتا ہوں۔ میں اکثر و بیشتر یہ ذکر کرتا ہوں کہ قرآن ہی کی ایک آیت ہے، ویسے زیادہ مشہور بات جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ آپ یوں دیں کہ ایک ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، تصدیق بھی کروائیں گے ہم ان سے۔ قرآن ہی کی آیت کا ایک مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر دو یہ تب بھی بہتر ہے، اور اگر تم بتا کر دو یہ تب بھی بہتر ہے۔ ہاں، اس میں نیت یقینی طور پر یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب ملے، دوسروں کو تحریک ملے۔ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور ہمارا کوئی دوست یا بھائی نماز کے لیے جا رہا ہے اور ہم غفلت میں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر 2-4 لوگ ساتھ ہو لیتے ہیں کہ بھئی یہ نماز کے لیے جا رہا ہے، اس نے یاد بھی دلا دیا، تو اب تو کوئی ایسی چیز رہی نہیں جاتی، ہمیں بھی اب نماز کے لیے جانا، یا کوئی خیر کا کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں بچی کی شادی ہے، میں اتنا کر رہا ہوں، اور اپنے دوستوں میں ہم ایک میسج فارورڈ کرتے ہیں یا اپنے اہل خانہ میں میسج فارورڈ کرتے ہیں کہ جس سے جو ممکن ہو سکے، تو سب اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو ایک تحریک ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد محض اتنا ہی ہے۔ میں بتاتا ہوں، کچھ دوست ہیں ہمارے USA سے رابطہ کیا ہے اور ہمیں ڈونیٹ کیا ہے۔ مسز نسیم پیر زادہ ہیں، انہوں نے USA سے رابطہ کیا ہے، $100 بطور صدقہ انہوں نے احساس فاؤنڈیشن کو دیا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ صحتیابی کے لیے دعا کی جائے۔ بالکل، جتنے لوگ ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں اختتام سے کچھ پہلے ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ خصوصی طور پہ ان تمام ڈونرز کے لیے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، پروگرام میں ہم اجتماعی دعا بھی انشاءاللہ کروائیں گے۔ کیمرے کی آنکھ سے ہمیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت دنیا بھر میں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، ہمیں نہیں پتہ کس کی دعا، کس کی آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ ان کے لیے بھی اور ہم ساروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ مسٹر سید احمد صاحب ہیں، انہوں نے $121 کا تعاون کیا ہے، ونٹر اپیل کا پیکج دیا ہے، اور بڑی خوبصورت بات یہاں پہ نوٹیفیکیشن میں میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کر دیں۔ ذاتی حیثیت میں کسی دعا کی اپیل نہیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے، یقینی طور پر جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ رہتے تو بہت دور ہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ پاکستان کے حالات پر کڑتے ہیں، ان کے دل میں خواہش ہے کہ یہ ہمارا ملک جہاں ہمارا جنم ہوا ہے وہ ملک بھی ترقی کے منازل طے کرے، اقوام عالم میں ایک اپنا معیار
بلند کر سکے. تو ان لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے, اور یہ فرنٹ لائن واریئرز ہیں جو ہمارے سمندر پار پاکستانی, اور ڈونیشن کے کام میں, چیریٹیبل ورک کے اندر یہ سب سے آگے ہوتے ہیں, اور بہت بڑھ چڑھ کر ہر دفعہ جب کبھی ملک پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے, یہاں کے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, یہ آگے بڑھ کے اپنا حصہ شامل کرتے ہیں. مسز لبنہ ہیں اور جاوید کریم صاحب ہیں, USA سے رابطہ کیا ہے. $45 میڈیکل فنڈ میں انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر احباب بھی ہیں. میں چند کے نام جیسے جیسے مجھے وقت مل رہا ہے میں لیتا جاؤں گا, اور پروگرام کے آخر میں اس سے کچھ پہلے انشاءاللہ ہم دعا بھی کرائیں گے. پروگرام کے سیگمنٹ کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر لیں. سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں دعوت دیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا, کبھی اسے جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا, اور وہی ہے بغیر عشق نبی دل میں اجالا ہو نہیں سکتا, بغیر عشق نبی دل میں اجالا ہو نہیں سکتا, اور حسینوں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا, مگر کوئی میری سرکار جیسا ہو نہیں سکتا, اور مدینے میں پہنچ کر مدینے میں پہنچ
پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے، میرے سرکار کو ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا، میرے سرکار کو ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا، اور نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا وابستہ، قسم ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا، قسم ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ محسن کہ تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیا نبوت کے تاج پر۔ سلامت رہے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت پڑھا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، ہم میڈیکل فنڈ کے حوالے سے بھی اپیل کر رہے ہیں، اور ہم مختلف احادیث سنتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ مریض اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا کس قدر باعث برکت ہے۔ صرف اس کی عیادت کرنا، جا کر اس سے حال احوال پوچھ لینا، اس کی خیر خبر دریافت کر لینا، یہ کس قدر باعث برکت ہے۔ تو اگر مریض کی تیمہ داری کی جائے، اگر مریض کی دیکھ بھال کی جائے، مریض کو علاج معالجے میں مدد فراہم کی جائے، تو یہ تو یقینی طور پر اس سے آگے کا مرحلہ ہے۔ تو جب صرف عیادت پہ اس قدر اجر و ثواب ہے، تو پھر یہ دیگر معاملات میں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ صدقے کو ظاہر کرنا، جو بھی آپ نے بتایا، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں، دین اسلام نے دیکھیے صدقے کو چھپا کر دینا اس کو بھی پسند فرمایا ہے، اور صدقے کو بعض اوقات ظاہر کر کے دینا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 271 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے کو ظاہر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو گے اور اسے مستحق تک پہنچا دو گے، فقراء تک، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آخر جو آیت کا حصہ ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرو اس کو جانتا ہے۔ رب تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ جو صدقہ دینے والا ہے اس کی نیت کیا ہے، اور وہ جو دے رہا ہے کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے۔ اگر وہ ظاہر کر رہا ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے ہم بدگمانی بڑی جلدی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اگر کوئی صدقہ و خیرات زیادہ کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ دیکھو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے۔ ایک مسلمان کو کبھی بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس طرح بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس کے دل کا حال نہیں جان سکتے کہ وہ کس اعتبار سے، اب جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے جو نام لیے، اب یہ نام لینا کس لیے تھا؟ کیا ان کی واہ واہ کروانا مقصود تھا؟ نہیں، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ آگے بڑھیں، اور یہ طریقہ
طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے فرامین سے ملتا ہے۔ کیا ہم یہ واقعہ بار بار سنتے اور دیکھتے نہیں؟ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر مال طلب کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا مال لے کر آئے، تو یہ بھی تو سب کے سامنے ہی تھا، چھپا کر نہیں دیا گیا۔ بلکہ جب مسجد نبی شریف کی تعمیر کے لیے اور ایک غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھرے مجمع میں دین اسلام کے لیے جب مال طلب کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بما ساز و سامان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ واہ واہ۔ اب اتنا بڑا صدقہ یہ آپ لوگوں کے سامنے تمام صحابہ کرام کے مجمع میں آپ ظاہر فرما کر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ عثمان جو اس کو چھپا کر دو، نہیں، بلکہ آپ نے ان کی تائید فرمائی، اس کی تحسین فرمائی، اور پھر جب آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ سے کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ اور پھر تیسری مرتبہ 100 اونٹ اور یعنی 300 اونٹ بما ساز و سامان۔ تو صدقے کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے بتا کر اس نیت کے ساتھ کہ میں جب پہل کر رہا ہوں، ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ نیکی میں جلدی کرنے والا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہاں تک ملتا ہے بادروا بالصدقات، یا اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں توفیق دے رہا ہے نیک کاموں میں جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص جلدی کرتا ہے، بعد میں آنے والے جو اس کی پیروی کریں گے، اس کو دیکھ کر پیروی کریں گے، اس کو ان تمام کے برابر ثواب ملے گا۔ آج جو سب سے پہلے جنہوں نے اپنا نام لکھوایا، جنہوں نے اپنا ڈونیشن دیا ہے، اب جو دیکھیں گے کہ اچھا فلاں نے بھی دیا ہے، میں اس کام میں کیوں پیچھے رہوں؟ اگر میرے دوسرے مسلمان بھائی اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ نے مجھے بھی تو مال دیا ہے، اللہ نے مجھے بھی تو استطاعت دی ہے، اور اگر میں ان میں سے خرچ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ظاہر کرنا ہے یہ دوسروں کی ترغیب کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کی تحریک کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں، اور اس طرح سے صدقے کو ظاہر کرنا یہ بندے کے اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جو شخص ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، تو دیکھیں دین اسلام نے اس کا بالکل واضح اصول بیان کر دیا ہے کہ صرف صدقہ ہی نہیں، کوئی بھی عبادت، اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے کہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے بخاری گا۔ شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ بالکل، آپ دیکھیں نا حدیث مبارکہ صرف بخاری شریف نہیں، آپ مشکات شریف دیگر احادیث مبارکہ کی اکثر کتب میں جو پہلی حدیث مبارکہ وہ نیت کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی کہ انما الاعمال بالنیات، دوسرا حصہ بھی اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور یہاں تک جو پھر اس کے انسان آگے وہی جو کچھ ہے پائے گا جو وہی اس نے کچھ نیت پائے گا کی جو اس نے ہوگی۔ نیت کی ہے۔ بالکل، تو انسان کی نیت، اچھا نیت بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہا گیا ہے، دل کا ارادہ۔ آپ دیکھیے اگر نماز بھی پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوں، بالفرض زبان سے اگر کلمات آگے پیچھے بھی ہو جائیں، اصل کا دل وقت کی اور اصل جو نیت ہے اس کے مطابق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا ظہر نکل گیا کہ وقت ظہر، اللہ اکبر۔ یہ نیت پوشیدہ اس لیے بھی رکھی گئی تاکہ انسان ایک دوسرے پر جو یہ بدگمانی، طعن و تشنیع یہ نہ کرے۔ باقی جو ریاکاری کے لیے اگر بالفرض کوئی کرتا بھی ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، بلکہ وعید کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ، اس کا صرف خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو جو لایا جائے گا، اس میں فرمایا کہ ایک جو ہے وہ ایسا شخص ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس قرآن کا علم بھی ہوگا، لیکن وہ ریاکاری کرتا ہوگا۔ دوسرا ایسا شخص ہوگا جو جس کے پاس مال تھا، وہ خرچ بھی کرتا تھا لیکن ریاکاری۔ اور ایک شہید کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ جنگ میں شرکت کیا کرتا تھا، تو فرمایا کہ ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وعید تو بالکل واضح طور پر موجود ہے، اس لیے انسان جب بھی کوئی عمل کرے، اگر وہ دکھا کر بھی کر رہا ہے، بلکہ ایک اور توجیہ اس کے ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ صدقات واجبہ یا جیسے زکوٰۃ وغیرہ جو فرائض ہیں، جب ان کو ادا کرے تو اس کو ظاہر کر کے دے، اور اگر وہ نفلی صدقات دیتا ہے تو اس کو پوشیدہ طور پر دے۔ اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے کہ یہ تو کبھی زکوٰۃ نکالتا ہی نہیں، یہ تو کبھی صدقہ فطر ادا کرتا نہیں ہے۔ تو نفلی صدقات کے بارے میں یہ حکم یہ ہے کہ پوشیدہ، لیکن وہی قرآن مجید کی آیت کریمہ کے مفہوم میں اگر ہم دیکھیں کہ نفلی صدقات بھی جہاں جیسے یہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے لوگوں کو ترغیب ہو سکتی ہے، تو وہاں پر چاہیے کہ اگر دکھا کر اس نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ جتنے پیروی کریں گے، جتنے آتے جائیں گے،
وہ سب سے پہلے دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا بالکل فرمائے ایک گا۔ سوال میرا تھا اس حوالے سے بھی کہ اگر مسجدوں کی تعمیر کے مریض کی عیادت کے حوالے سے، اب دیکھیے انسان جو ہے نا اس کی طبیعت میں ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے، اچھا بیماری جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ آ سکتی ہے، اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے انسان جسمانی طور پر تو نکاہت محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے اور خاص اس امت پر کرم دیکھیے، جہاں وہ بیمار اس بیماری کو محسوس کر رہا ہے وہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کرواؤ۔ وہ بیمار جو ہے اس کیفیات میں اس کا اپنے رب سے تعلق اور مضبوط ہو چکا ہے، اور اس کے پاس جب جا کر دعا کروائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول کرے گا۔ اور عیادت جو ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عمل بھی رہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا آپ اس کی اگر عیادت کے لیے جاتے، اس کی طبیعت پوچھتے، اور بجائے اس کے کہ اس کو اور زیادہ افسردہ کر دیا جائے، اس کو بالکل ایسا کہ وہ اور رنجیدہ ہو جائے، ایسا نہیں بلکہ اس کو دلاسا دیا جائے۔ حوصلہ افزائی کی اور جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ اس کو نہ صرف دلاسا دیتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی شفا یابی کی دعا بھی کرتے۔ ہمارے ہاں ایک جو ہے عام طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے کسی مصیبت میں، مثال کے طور پر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے پاس گئے تو اب لوگ جا کر اپنے قصے سنانے شروع کر دیتے ہیں، میرے فلاں کو ہوا تھا تو بس اس کا تو ایسے انتقال ہو گیا، وہ تو اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے جو مریض جو ہے اس پر اور زیادہ اثر پڑتا ہے، اور یا تو اس کے پاس جا کر گھنٹوں بیٹھ جانا، اس کو بھی دین اسلام نے منع فرمایا، اس کو ناپسند۔ مختصر وقت کے لیے جائے، اس کا حال احوال پوچھے، اس کو دلاسا دیا جائے، حوصلہ دیا جائے، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو وہ ضرورت فراہم کی جائے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لوگ جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس سے کچھ نہیں دیتے، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر سب آ جاتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہماری طرف سے، یہ چیز بھی۔ اگر جس وقت وہ مستحق تھا، اسے ضرورت تھی، اگر علاج کی ضرورت تھی، دوائیوں کی ضرورت تھی، اس کی مدد کر دی جاتی، اگر ہاسپٹل کی اس کے پاس فیس نہیں تھی تو اس وقت اس کو مدد کر دی جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اور زیادہ خوش ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی کہ جن کو ضرورت ہے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے دوائیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، دیگر معاملات بھی، تو آپ اس مد میں بھی جو ہے وہ حصہ بالکل ملایا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، خوبصورت علامہ صاحب۔ حمید بھائی آپ کی جانب آؤں گا۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی صحت کی صورتحال دیگرگوں ہے دیگر اقوام کے مقابلے میں تقابلی۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، بہت معروف ڈاکٹر ہیں پاکستان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک یورپی ملک ہے، غالباً ہالینڈ کا تذکرہ کر رہے تھے یا نیدرلینڈ، ایک ہی ملک ہے دونوں، کہ وہاں پر جو سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مراکز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا مضبوط کر لیا ہے، وہاں پر پینے کا پانی اس قدر صاف ہے اور انسانی صحت کے لیے بالکل موزوں ترین پانی ہے۔ انہوں نے ایکسرسائزز کو، وہاں پہ جو لائف سٹائل ہے ہیبیچول جس کے وہ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے اٹھنا جاگنا سونا ہے، کس طرح سے کھانا پینا ہے، کس طرح سے ایکسرسائز کو اپنے روٹین میں شامل کرنا ہے، اس کی اویئرنیس اس قدر زیادہ کر دی ہوئی ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے سہولیات اتنی فراہم کر دی ہیں کہ وہاں پر لوگ بیمار ہی بہت کم پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارا فوڈ انتہائی ناقص معیار کا ہے، ہمارا انتخاب بھی غلط ہے۔ ہم صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ہمیں چیزیں غلط مل رہی ہیں، ہمارا انتخاب بھی غلط ہے۔ ہمیں 300 روپے کا انار تو مہنگا لگتا ہے، لیکن ہمیں 400 روپے کا زنگر سستا لگتا ہے، کہ 300 روپے کے انار میں ایک گھر کے 4 افراد 2 وقت کھا سکتے ہیں، ایک زنگر ایک وقت میں ایک ہی بندہ کھائے گا، تو ہمارا انتخاب بھی غلط ہے۔ ہمیں اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ زنگر میں کون سا چکن ڈالا جا رہا ہے، اس میں تیل کون سا استعمال ہو رہا ہے، پہلے انتخاب تو ٹھیک کرے، ایک تو ہمارا یہ۔ پھر جو لائف سٹائل ہے ہمارا، وہ بھی سونے جاگنے کا وقت، ہم بہت لیٹ اٹھنے کے عادی ہیں، اگر کوئی خاص مصروفیت نہ ہو، سونے کا وقت بھی ہم رات میں دیر تک جاگتے، کسی کی مصروفیات ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، جس طرح سے آج ہماری مصروفیات ہے اور ہم جاگ رہے ہیں ایک کاز کے لیے، تو بہرحال لیکن صحت کی صورتحال دیگرگوں ہے پاکستان میں، تو کس قدر ضروری ہے کہ صحت کے شعبے میں بھی جو ہے وہ امداد کی جو فراہمی ہے اس کے دائرہ کار کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، کس قدر اہم ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ صحت کی صورتحال اس قدر خراب ہے۔ میرے خیال سے پاکستان شوگر میں دنیا میں نمبر 1 ہے، بلڈ پریشر میں کوئی دوسرے تیسرے نمبر، جتنی بڑی بیماریاں ہیں اس میں ہم ٹاپ 5 میں آتے ہیں الحمدللہ، تو کیا اس کا؟ یہ عمران بھائی آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی، اور دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تو جب ہم غریبوں کی بات کریں گے تو اس میں صرف صحت کے حوالے سے نہیں، خوراک کے معاملات ہیں، لباس کے معاملات ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، مطلب قدم قدم پہ مشکلات ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب انسان تفکرات کا شکار ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوراک سے ہٹ کر جب انسان تفکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹک ویسے ہی بیمار پڑ جاتا ہے۔
سوچ سوچ کے، ٹینشن سے، پریشانیوں سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور باقی جو رہنے کا اسٹائل ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رات بھر جاگنا یہ وہ، تو یہ شہری علاقوں میں تو ممکن ہے، لیکن دیہی علاقوں میں عام طور پر لوگ ساری رات نہیں جاگتے. وہاں کوئی موبائل کا اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں ہے، اس حوالے سے ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہاں پر خوراک بہتر نہیں ہے، ناقص غذائیں ہیں، ناقص پانی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بیماریاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. اصل میں تو یہ تمام سہولتیں فراہم کرنا اصل میں تو ریاست کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن وہیں پر ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذمہ دار فقط حکمرانوں کو قرار نہیں دیا، بلکہ ہم سے اور آپ سے بھی اس حوالے سے سوال ہوگا. تو حکمرانوں کی زیادہ کڑا احتساب ہوگا، ہمارا بھی احتساب ہوگا. تو بنیادی سہولتوں کی فراہمی جو ہے وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور گاؤں اور دیہات کے اندر آپ نے دیکھا، جب ظاہر ہے ناقص پانی ملے گا، اب یہاں تو ہم لوگ فلٹر پانی پی لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. تو جن ممالک کا آپ یا ظاہر ہے وہاں پر ریاست بھی کام کر رہی ہے اور عوامی سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے کہ یہاں ملاوٹ اور یہ ساری چیزیں لوگ بھی اس معاملے میں 2 نمبر ہی کر رہے ہیں. تو خدا کا خوف خدا جو ہے نا، یہ مطلب بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات ہے احساس کرنا چاہیے اس چیز کا کہ ہمارے اس اقدام سے، اس ملاوٹ سے، ان معاملات کی وجہ سے، دکھ دینے کی وجہ سے دوسرا آدمی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک طب کا شعبہ ہے تو ظاہر ہے اس طرف تو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر زندگی کا معاملہ ہے، اگر توجہ نہیں دی گئی تو جان بھی چلی جائے گی. تو یہ جو شعبہ طب ہے یہ بہت زیادہ اس معاملے میں اہم ہے، کیونکہ وہ ایک آخری منزل ہے. اور یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا، اور بلکہ مجھے ایک بہت اچھا شعر بھی یاد آ گیا دنیا کے حوالے سے. ہم لوگ سارا جتنے بھی معاملات کرتے ہیں سب دنیا کے لیے، یہ کما لو، یہ کر لو، یہ کر لو. شیطان نے ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا کر دیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے چلا جانا ہے، لیکن یہ کہ وہ شیطان بار بار خواہشات کو جو ہے وہ جنم دیتا رہتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو کسی شاعر نے کہا تھا، کسی عارف باللہ نے کہا تھا، سمجھ لیں اللہ والے شاعر تھے، کہ کیا ضروری ہے کہ اللہ سے دنیا مانگوں، کیا ضروری ہے کہ اللہ سے دنیا مانگوں، کوئی بچہ ہوں جو مٹی کا کھلونا مانگوں. تو مٹی کا کھلونا بالآخر ٹوٹ جاتا ہے. تو دنیا کا یہ معاملہ، یہ فنکشن جو بھی ہے بالآخر ختم ہو جانا ہے. یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے جو میں نے پڑھا 4 درجات ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، ایک منزل تو وہ تھی. پھر وہ روح جب دنیا میں جسم کے ذریعے دنیا میں داخل ہوئی تو دنیا میں ہمارا امتحان شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر قبر کی منزل، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے، جنت یا دوزخ جو بھی مقدر میں آئے. لیکن کیا کہ سارے امتحانات صرف دنیا میں جو کچھ بھی وہ بوئے گا وہی کاٹے گا قبر کے اندر، اس کے بعد پھر حشر کے اندر. تو یہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے. اور میں تو قرآن کریم فرقان حمید پہ قربان جاؤں، کیا کلام ہے، ایسا کلام دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے کون جو ہمیں قرض دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے. بتائیے کون اللہ کو قرض دے سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے تجارت کرے؟ اب دیکھیں تجارت تو ہوتی ہے 2 تاجروں کے درمیان میں، آپ کے پاس بھی پیسہ، میرے پاس بھی پیسہ، آپ بھی پیسے کے مالک، میں بھی پیسے کے مالک، اس بنیاد پہ تجارت ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی عطا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. سب کچھ مال دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ہمیں عزت عطا فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ کون ہے ہم سے جو تجارت کرے. یعنی مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، تجارت بھی ہم اسی کا کریں. تو یہ تجارت کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ کلاش نہیں ہوتے، کبھی وہ مفلوق الحال نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بڑا انعام کی بارش کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وعدہ ہے، دونوں جگہ پر وعدہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اور جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے عمران بھائی، وہی بندگان خدا کی خدمت کر سکتے ہیں.
جن کے دل صفاک ہوتے ہیں وہ اس جانب راغب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مسجد کے دروازے سے نماز کے ٹائم ہٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ لیکن جن کو توفیق دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا ہے کیا، ہم تو ذریعہ ہیں، جو کچھ دیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم تو بیچ میں ایک طریقے سے آگے ڈیلیور کر رہے ہیں، بس یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہم نے اس کو آگے کی طرف جو ہے فراہم کر دیا، بے شک، بس ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ بے شک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اس نقطے کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی مال و متاع ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، کرم ہے کہ ہمیں دینے والا ہاتھ عطا کیا ہے اور کسی کو لینے والا رکھا۔ اگر ہم مانگنے والے ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، یقیناً۔ اور لوگوں کو ہر جانب اس میں توجہ دینی چاہیے ایک مسلسل عمل کے ذریعے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے کر فارغ ہو گئے اور اس کو وہ خدمت سمجھتے ہیں، اس کو خدمت انسانیت سمجھتے ہیں، جبکہ دیکھیں زکوٰۃ دینے کا جو عمل ہے وہ تو واجب ہے، وہ تو آپ نے دے دیا، لیکن زکوٰۃ سے ہٹ کر جو کچھ بھی آپ نے ما سوا دیا وہی تو در حقیقت جو ہے وہ خدمت ہے۔ ورنہ تو دیکھیں نا، زکوٰۃ تو دینا ہے، ہم پر واجب ہے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، لیکن سال بھر ایک آدمی خاموش رہے کہ نہیں جب زکوٰۃ کا موسم آئے گا، رمضان آئے گا تو پھر ہم نکال کے دے دیں گے، باقی پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ بھائی یہ خدمت نہیں ہے، ہمیں ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہمہ وقت غریبوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کا دکھ جو ہے وہ بانٹنا ہے، یہ نہیں کہ زکوٰۃ کا انتظار کرنا ہے کہ بس زکوٰۃ کے فنڈ سے ہم دے دیں گے۔ تو یہ سال بھر ہمیں اس معاملے میں دینا چاہیے۔ اور جو مساجد کی تعمیر ہے، کیا بات ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ کرتے ہیں، طب کے شعبے میں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور لوگ دیکھیں تعاون کر رہے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقویٰ، تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ ہماری آواز پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں اور اپیل بھی کر رہے ہیں، اور پروگرام میں کلام بھی وقتاً فوقتاً شامل کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اس حصے میں بھی ایک نعتیہ کلام جو ہے وہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں جناب سیالوی صاحب کی جانب سے پیش کیا جائے۔ تو جناب سیالوی صاحب۔ کب بگڑی بنا کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ امید ہے عاصی کو سرکار نبھاؤ گے، امید ہے عاصی کو سرکار نبھاؤ گے۔ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساعتی، کب آئے گی وہ
ایک بار کبھی آقا جب خواب سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے جس چہرائے انور پر رہتی ہے نظر رب کی رہتی ہے نظر رب کی کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے اور چھوٹا سا یہ منہ میرا پر باتیں بڑی سی ہیں پر باتیں بڑی سی ہیں کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے اور اے کاش پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت کلام جناب ایک بار پھر سے آپ نے پڑھا. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہم مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، پانی کے حوالے سے، میڈیکل کیمپ کے حوالے سے، راشن کی فراہمی کے حوالے سے.
जिस तरह से किसी भूखे को खाना खिलाना ये इंतहाई अहम है और बाइस बरकत और सवाब है हमारे लिए, पानी के हवाले से भी मुख्तलिफ अहकामात दिए गए हैं कि अगर कोई दरिया किनारे भी मौजूद हो और उसे वो प्यासा हो, उसे कोई उस दरिया से पानी भरकर पिला दे तो उसके लिए भी अजर व सवाब है। फिर ऐसे इलाके पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पर इंसान और जानवर एक ही गड्ढे से पानी पीने पर मजबूर है, और उसमें भी हमारी ख़वातीन जो है वो सफ़र करती हैं और दूर दराज का वो फासला तय करते हुए अपने सरों पर गड्ढे रखकर वो पानी भर कर लाती हैं। और वो एक गड्ढे में पानी आ ही कितना सकता है, और फिर वो यकीनी तौर पे दिन में 2-3 मरतबा जाना होता है, या एक गड्ढा सर पर 2-3 साथ में हाथ में लेकर वो फासला तय करते हुए आती हैं। और फिर पानी भी उस मयार का नहीं कि उसे इस्तेमाल करने के बाद किसी न किसी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाती हैं। तो जहाँ इस कदर परेशानियाँ हों, एक जानिब हुक्म यह है कि कोई दरिया किनारे मौजूद हो उसे पानी पिलाया जाए तो उसका इस कदर सवाब है, और जहाँ पर इस कदर सूरत हाल ख़राब हो, पानी दस्तयाब ही ना हो, अगर वहाँ पर कोई अपनी जानिब से हैंड पंप लगाए और लोगों के लिए जितने भी लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सकें उन्हें पीने का साफ़ और मीठा पानी फ़राहम करे तो उसके लिए किस कदर अजर व सवाब होगा। देखिए, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने में तो शुमार होती है, लेकिन उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा होता है। पानी पिलाना एक ऐसी नेकी है कि जिसमें अमल तो बज़ाहिर मामूली सा लग रहा है, लेकिन इसमें अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि साद, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसको करके बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकते हो। और फिर आपने यही इरशाद फरमाया कि लोगों को पानी पिलाया करो, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात में पानी ये सबसे अहम ज़रूरत है। इंसान खाना खाए बग़ैर भी कुछ अरसे तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बग़ैर जो उसकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। और पानी ये सिर्फ़ इंसानों ही के लिए नहीं बल्कि हर जानदार के लिए, चाहे वो जानवर हों, परिंदे हों, मवेशी हों, यहाँ तक कि जो नबातात पौधे हैं उनके लिए भी पानी जो है ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी, उनकी बका के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को ज़रिया और वसीला और सबब बनाया है कि वो किसी को पानी पिला सकता है, सिर्फ अपनी आखिरत और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरे वो वालिदैन में से अगर कोई अजीज़ अकरबा रिश्तेदार जो इस दुनिया से चले गए, मैं उसको अब क्या फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, मैं ऐसी कौन सी नेकी कर सकता हूं। अच्छा, बाज़ लोगों के ज़हनों में शायद ये भी ख्याल होता है कि वो तो अब इस दुनिया से चले गए, उनका अमल उनके साथ है, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन हम दीन इस्लाम का एक जो तरीक़ेकार है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया से चला गया, हम उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो हमारे वालिदैन में से हो, रिश्तेदारों में से हो, कोई भी हो, इस्लाम ने उसका भी तरीका बताया है कि अगर हम उसके लिए कुछ ईसाल सवाब कर दें, अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़कर उसको ईसाल सवाब कर दें, या उसके नाम का कोई भी सदक़ात जारिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हाजिर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदा का इंतकाल हो गया और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा अमल करूँ कि मेरी वालिदा को इसका अजर सवाब पहुँचता रहे। और वालिदा कब्र के अंदर हैं, अब आप देखिए, वालिदा कब्र के अंदर हैं और उनको ईसाल सवाब करना, उन्हें सवाब पहुँचाना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पिलाओ। यानी कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा सबब। हज़रत साद रदी अल्लाह तआला ने पानी का कुआँ खुदवाया और लोग उससे पानी पीना शुरू हो गए। तो पानी तो एक ऐसा अमल है जिसमें बिल्कुल, और ये इस ख़ास उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला का करम है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, आपके सदक़े में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के मामूली से अमल पर भी अजर व सवाब बेइंतहा रहा है। वरना पिछली उम्मतें वो बहुत ज़्यादा अमल किया करती थी, लेकिन उनमें सवाब का पैमाना ये नहीं था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी दी है और बयान फरमाया है कि एक शख्स वो लोगों को उजरत पर, मजदूरी के लिए, जैसे कोई मुलाजिम अपने कोई भी काम करवाने के लिए अगर कुछ मुलाजिम लेता है, उनकी उजरत मुकर्रर करता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी और फरमाया कि एक शख्स वो उजरत पर लोगों को लेता है और उनका काम का दौरानिया वो ज़ोहर से लेकर असर तक रखता है। अब ये नमाजों में सबसे तवील दौरानिया होता है, ज़ोहर से लेकर असर तक सबसे तवील दौरानिया, और फरमाया उनकी उजरत जो है वो 1 दीनार मुकर्रर करता है। और फिर उसके बाद जब वो काम कर लेते हैं, फिर कुछ और मज़दूरों को तलब करता है, अब उनके लिए असर से लेकर मगरिब तक का दौरानिया है। फिर उसके बाद मुख्तसर दौरानिया, लेकिन उजरत जो है आखिर वालों की, जिनका काम मुख्तसर है लेकिन उनकी उजरत डबल कर देता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام کے سامنے دریافت کی اور فرمایا کہ ان مزدوروں نے جو پہلے دو زیادہ کام کر چکے تھے انہوں نے دریافت کیا کہ اس اپنے آقا سے کہ ہم نے کام زیادہ کیا لیکن ہمیں ایک ایک درہم یا ایک ایک دینار اجرت دی گئی، اور جنہوں نے کم کام کیا ان کو ڈبل اجرت دی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، یعنی پہلے کے لوگ عمل زیادہ کرتے تھے، ان کے اجر و ثواب کا پیمانہ کم تھا، یہ امت ایسی ہے کہ عمل معمولی سا کرے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، پانی میرے پاس اگر یہ گلاس رکھا ہوا ہے، میں اٹھا کر اگر یہ آپ کو دوں، پانی پلا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یعنی محنت و مشقت۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کے الواح کو پڑھ رہے تھے، اس کے صفحات کا ملاحظہ کر رہے تھے، تو اس امت کی جو خوبیاں دیکھی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ دی تو انہیں اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، ان کی آنکھوں سے صرف ایک آنسو بہ جاتا ہے، رب ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی جب اتنی ساری مثالیں دیکھنے کے بعد ہر بار جب یہ تمنا ظاہر کی کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو، اس گروہ کو میری امت میں شامل فرما دے، ہر مرتبہ جواب یہ ملتا تھا کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ ان ساری خصوصیات کو پڑھنے کے بعد آخری جو آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کہ یا اللہ اگر یہ لوگ میری امت میں شامل نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے اس محبوب کریم کی امت میں شامل کر، یعنی عمل معمولی سا لیکن اس پر اجر و ثواب کتنا زیادہ۔ تو جو شخص کسی کو پانی پلائے، فرمایا کہ ایسی جگہ پر جہاں پر پانی بآسانی مل جاتا ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ اور غلام آزاد کرنا بظاہر تو ہم یہ لفظ معمولی سے سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں چونکہ وہ غلامی والا سسٹم نہیں ہے، دور نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیے دین اسلام کی جو حدود ہیں یا جو اگر حد، اس میں بھی غلام کو آزاد کرنا یہ ایک سب سے بڑا جو سمجھ لیے کفارہ بھی سمجھا جاتا ہے، تو غلام کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ایسی جگہ جہاں بآسانی پانی میسر نہیں ہے وہاں اگر کسی کو پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے اس نے ایک زندگی کو بچایا ہے، ایک جان کو بچایا ہے۔ تو اب وہ جگہ، وہ مقامات جہاں پر سینکڑوں میل دور تک پانی میسر ہی نہیں ہے، ان کے پاس اگر پانی زمین کے اندر موجود بھی ہے لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، ایسی مشینیں نہیں ہیں، ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ زمین کے اندر سے پانی کو نکال سکیں، تو ہمارے اس احساس پلیٹ فارم سے ان مقام پر پانی نکالنے کے لیے پورے ذرائع اسباب بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو فری پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ صدقات جاریہ کے طور پر لوگ جو ہے، ابھی آپ نے جیسے پیکج میں بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص وہاں پر پانی کے سبب پھیلانے کا، وہاں پر دینے کا اگر وہ ذریعہ بنتا ہے، اب آپ دیکھیں نا اگر ایک پمپ لگا دیا گیا، وہاں سے اب پانی زمین سے نکل رہا ہے، وہاں سے لوگ بھی پی رہے ہیں، وہاں سے مویشی بھی پی رہے ہیں، وہاں سے پرندے بھی پی رہے ہیں، اس لگانے والے کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ پیتے رہیں گے اس لگانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ معمولی سا عمل ہے، ہم معمولی سی رقم خرچ کر کے اپنے لیے دنیا میں بھی اور اپنی قبر میں جانے کے بعد بھی راحت، سکون اور ثواب کا ذریعہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس امت کو جو برتری حاصل ہوئی وہ امت کی وجہ سے نہیں، نبی کی وجہ سے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ مظفر واسی نے کہا تھا کہ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغم براں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، اور جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق معتبر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کیا کہنے جناب مظفر واسی کے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، آپ سے چھوٹی سی اپیل بھی کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں، کچھ تفصیلات ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، جو تفصیل ہم آپ کو فراہم نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز پر رابطہ کریں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر رابطہ کریں، آپ اب بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 24/7 یہ نمبرز کھلے ہیں، جب آپ کو وقت ملے، فرصت ملے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی نمائندہ اگر پاکستان میں ہو اور وہ بالمشافہ ہمارے آفس تشریف لانا
لانا چاہے تو مور دین ویلکم، بالکل تشریف لائیں اور پھر معلومات حاصل کریں، جس شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو اس میں تعاون کریں۔ نشریات کا سلسلہ ابھی جاری، ایک چھوٹی سی بریک ہے، اب واپس آتے ہیں۔